السلام علیکم دوستو، کیا امام مہدی جلد ہی آنے والے ہیں؟ جس طریقے سے دنیا میں چاروں طرف ظلم و تشدد بڑھ گیا ہے، افراتفری کا ماحول ہے، تو لوگوں نے ایک طرح سے امید لگا لی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو دوستو بنے رہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا سچ میں ایسا ہونے والا ہے؟ کیا حقیقتاً امام مہدی دنیا میں آنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو سب سے پہلے امام مہدی پر ایمان لائیں گے، یا وہ لوگ جو سب سے پہلے امام مہدی کے پاس جائیں گے، دراصل وہ خراسان سے ہوں گے، جو اپنے ہاتھوں میں کالے جھنڈے لیے ہوں گے، اور اس زمین پر انہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سوائے اللہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک فوج نکلے گی، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ بہت سے مسلم اسکولر کا ماننا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی انہیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کریں گے، اور جبکہ امام مہدی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے، اور نہ ہی ان میں یہ قابلیت ہوگی، اور پھر ایک رات کے اندر ہی اللہ ان کی رہنمائی فرما دیں گے۔ امام مہدی کی کچھ صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہوں گی، شکل صورت میں نہیں بلکہ اخلاص کے نظریے سے، حالانکہ اخلاص کے حساب سے بھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نہیں ہوں گے۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور جب دنیا میں ناانصافی اور ظلم پھیلا ہوا ہوگا تو اللہ کے حکم سے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ امام مہدی مدینے سے خاموشی سے نکل کر مکہ کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ لوگ انہیں پہچانیں، لیکن مکہ کے اندر لوگ ان کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جب یہ بیعت لینے والی بات پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جائے گی، تب ملک شام سے ایک لشکر حضرت امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان پہنچے گا تو وہ اسی جگہ پر دھس جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ غرق ہو جائے گا۔ اور جب یہ خبر پوری دنیا میں پھیلے گی تو شام کے ابدال اور عراق کے بہت سے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے، مگر پھر قبیلہ قریش کا ایک بندہ امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا، لیکن یہ لشکر بھی جنگ ہار جائے گا۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ان کے بارے میں بتائی ہے، لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں پہچان لیں گے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں؟ پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، اور دوسری ان کی پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی اٹھی ہوئی ہوگی۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو دوستو، خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں جا ملے گا، اور اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور وہ فتح یاب ہوں گے، اور پھر وہ ایسے ہی کئی دیشوں پر حملہ کریں گے اور جیت جائیں گے، اور پھر مسلمان دجال پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح کریں گے۔ جب مسلمانوں کی لڑائی روم کے ساتھ ہوگی، اس میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ ہوگی۔ کافروں کے اس لشکر میں 80 مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً 12,000 لوگ ہوں گے۔ جب مسلمان اس لشکر سے لڑیں گے تو بہت سے مسلمان ڈر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔
کیونکہ ان کے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا جذبہ کم ہوگا، اور جب یہ جنگ ہوگی مسلمانوں کا 1/3 حصہ ہی بچے گا، باقی سب شہید ہو جائیں گے، اور جو باقی مسلمان بچیں گے وہ فتح یاب ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 100 بندوں میں سے 1 بندہ ہی بچے گا، یعنی 99 شہید ہو جائیں گے۔ اور جب اس فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو انہیں خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں، دجال آ گیا ہے، اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔